پاکستان کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی اہم ملاقات میں اتفاق۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کیے جانے پر پاکستان ICC سے بھرپور احتجاج کرے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بذریعہ خط اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کا کیس دنیا بھر میں بھرپور انداز میں پیش کیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی شرکت کرنے میں احتجاج کے مختلف آپشنز پر غور۔ پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ کے میچز میں سیاہ پٹیاں بند کر شرکت کرنے کا آپشن، ورلڈ کپ میچز کی جیت کو بنگلہ دیشی کرکٹ مداحوں کے نام کیے جانے کا آپشن بھی موجود ہے۔ ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بوائیکاٹ کا امکان، بھارت سے میچ نہ کھیلنے سے ICC کو بھاری مالی نقصان ہوگا۔ پاکستان سے 2 پوائنٹ بھی کٹ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ بنگلہ دیش نے ICC سے اپنے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ ICC نے بنگلہ دیش کے تحفظات پر غور کے بجائے میگا ایونٹ سے ہی نکال دیا۔ احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیراعظم کے سامنے رکھے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا ایکس پر پیغام لکھا کہ وزیراعظم کو ICC کے معاملے پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے کہا تمام آپشن سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ وزیراعظم کی ICC کا معاملہ جلد نمٹانے کی ہدایت۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ٹیم بھیجنے کا حتمی فیصلہ جمعے یا اگلے پیر کو کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری 4 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر UAE کے وزیر اور پاکستانی سفیر نے آصف زرداری کا استقبال کیا۔ خاتون ولاصفہ بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ساتھ ہیں۔ صدر زرداری دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ملاقاتوں میں تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بلوچستان میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات، صوبے کے مختلف اضلاع میں بارشوں اور برف باری کا نیا اسپیل داخل۔ شدید برف باری نے پہاڑوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ کوئٹہ، کلات، زیارت پشین میں برف سے ہر شے سفید۔ چمن، خانوزئی، کان، مہترزئی، مسلم باغ میں بھی حسین نظارے۔ مستونگ، سنجاوی، ہرنائی، کوجک، لکپاس میں بھی سفیدی چھا گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں برف باری اور بارش کا دوسرا اسپیل آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ ادھر مری، گلیات اور گرد و نواح میں بھی برفانی طوفان کا الرٹ جاری۔ نانگا پربت اور بابو سر ٹاپ پر 10 فیٹ سے زائد برف باری کی اطلاعات۔ بابو سر ٹاپ، چلاس اور دیگر علاقوں میں دوبارہ برف باری کا سلسلہ شروع۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ برف باری سے متاثرہ کئی علاقوں میں بجلی اور موبائل فون سروس بند۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ وادی تیرا سمیت مختلف علاقوں میں برف میں پھنسے 3010 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں برف باری سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی رپورٹ جاری۔ ضلع کرم اور اورکزئی میں شدید بارشوں اور برف باری کے دوران پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج نے ہنگامی بنیادوں پر بند دروازے کھول دیے۔ بھاری مشینری اور افرادی قوت سے راستے بحال۔ بروقت امدادی کارروائی سے مقامی شہری کی نماز جنازہ اور تدفین انجام پذیر ہو سکی۔ 8 کلومیٹر تاؤ ڈوابو روڈ بھی بحال۔ مناتوسا روڈ پر پھنسی گاڑیوں اور مسافروں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ بلوچستان میں پاک فوج کے جوان ٹرینز کی حفاظت پر مامور۔ ملکہ کوثر کا حسن برف باری سے دوبالا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی مری میں 2 دن برف باری کی پیش گوئی۔ سیاحوں اور مقامی افراد کے لیے 10 نکاتی ایڈوائزری جاری۔ لوگوں کو رات کے وقت سفر سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ DPO مری کا کہنا ہے کہ منفی درجہ حرارت سے سڑکوں پر موجود برف بلیک آئس میں بدل جاتی ہے۔ بلیک آئس پر گاڑی کے بریک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹائرز پر سلو چین کے بغیر کسی گاڑی کو مری میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیاح اپنے فیول ٹینک فل رکھیں۔ شاہراہوں یا ڈہلوانوں پر پارکنگ سے مکمل گریز کریں۔
सिंध में गोरख हिल स्टेशन ने सफेद चादर ओढ़ ली। गोरख इंतजामिया के मुताबिक गोरख हिल स्टेशन पर कई साल बाद बर्फबारी जारी। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। अमेरिका तारीख के बदतरीन बर्फानी तूफान की जद में आ गया। अमेरिकी रियासतों में बर्फबारी से 11 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क के देही इलाकों में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। शदीद मौसमी हालात पर अमेरिका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी में हालात खराब। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक वसी इलाके में बर्फबारी। बर्फानी तूफान से 3 रोज में 19,000 परवाजें मनसूख। तमाम तालीमी इदारे बंद। 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। अमेरिका में शदीद सर्दी से 24 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा। ट्रेन और सड़कों पर सफर करना भी नामुमकिन होकर रह गया। मकामी हुकाम ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर दी। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुंजमद हो गया। टोरंटो और मॉन्ट्रियल समेत दीगर शहरों में 900 परवासें मनसूख। जापान में भी शदीद बर्फबारी से लोग घरों में महसूर। जापानी एयरपोर्ट्स पर परवासों का शेड्यूल दरहम बरहम। परवासें मनसूख। हजारों अफराद एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कीमती पत्थरों और मादनियात से मुतालिक इजलास। इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएं। इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम किया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई का ऐलान। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का इजलास। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हो सकता है हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। अभी तो आगाज़ है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। हम सबसे कहेंगे कि 8 फरवरी को सब बंद करो। उधर इजलास के एलामिये में कहा गया कि 8 फरवरी अवाम के वोट की तस्दीक का दिन है। अवाम के हुक्मरान चुनने के हक पर डाका डाला गया। तीरा और खैबर एजेंसी में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात की पहली शर्त बानी पीटीआई से मुलाकात ही है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की गुफ्तगू। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा बोले, 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। 3 साल से मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। सरमाएकार पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी कोशिश है मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। ऑपरेशन के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। वादी तीरा में जबरी इनखला करवाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि बदकिस्मती से हमारी बात नहीं सुनी गई। इनका इरादा मुझे या मेरी हुकूमत को गिराने का है। इन लोगों ने मुझ पर मनशियात का झूठा इल्जाम लगाया। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। न्यूज ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, स्टेट बैंक के ज़खायर 16 अरब डॉलर से बढ़ गए। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। करीबन 6 अरब डॉलर कर्ज की रकम अदा कर चुके। महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार है। इस साल गंदम, मकई, कॉटन की पैदावार में इजाफा होगा। इम्पोर्ट्स में इजाफा, एक्सपोर्ट्स में कमी हुई। पंजाब में रमजान मुबारक के लिए राशन कार्ड और निगहबान दस्तरखान की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमजान मुबारक की तैयारियों से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत के इक़दामात से इमदाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। रमजान निगहबान कार्ड के जरिए कैश के अलावा दीगर ज़रूरी अशिया भी खरीदने की सहूलत मैसर होगी। ज़िला इंतज़ामिया मुतल्लिका इलाकों में घर घर जाकर पंजाब रमज़ान निगहबान कार्ड फराहम करेगी। रमज़ान निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए 136 मराकज़ कायम कर दिए।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاقی رقوم کی عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو خط۔ سہیل آفریدی نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے۔ وفاقی منتقلیوں میں تاخیر صوبائی گورننس کو متاثر کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبہ ہے۔ انسداد دہشت گردی، سیلاب بحالی اور عارضی بے گھر افراد کا بوجھ ہے۔ قومی ذمہ داریوں کا مالی بوجھ غیر متنازع طور پر صوبے پر ڈالا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ضم شدہ اضلاع کے فنڈز آئینی تقاضوں کے مطابق فراہم کرنے کا مطالبہ۔ NFC نیٹ ہائیڈل منافع، تیل و گیس رائلٹیز کے فنڈز بھی فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی پہنچ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی بحری بیڑے میں لڑاکا طیارے، کروز میزائل اور ڈسٹرائر شامل۔ صدر ٹرمپ ایران پر ممکنہ فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی اتحادیوں کا فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر زور۔ امریکی فوج نے خطے میں طاقت بڑھانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی فضائیہ مشرق وسطی میں فوجی مشقیں کرے گی۔ وفاقی ایجنٹس کے ہاتھوں امریکیوں کی اموات پر ٹرمپ پریشان۔ امریکی صدر نے منیاپولس شہر سے امیگریشن اینڈ کسٹم ایجنٹس کو واپس بلانے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں کہا، ہم کسی بھی وقت منیاپولس شہر سے ایجنٹس کو بلا لیں گے۔ ٹیم حالیہ واقعات کا جائزہ لے رہی ہے، جلد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ سابق صدر باراک اوباما نے منیاپولس میں فائرنگ کا واقعہ ویک اپ کال قرار دے دیا۔ میکسیکو میں فٹ بال کے میدان میں حملہ، 11 افراد ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق واقعہ میکسیکو شہر سالامانکا میں فٹ بال میچ کے بعد پیش آیا۔ میکسیکن حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش اور حملے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ یونان کے شہر ٹریکالا میں فوڈ فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی سے 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق آتش زدگی کے وقت 13 افراد فیکٹری میں موجود تھے، جن میں سے 8 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ دھماکے کے بعد فیکٹری کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ اور پیرس میں ونٹر اینڈ سنو فیسٹیول کی رعنائیاں، آئیفل ٹاور شاندار آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ روشن فلوٹس، برفیلے سلطنتیں، فلک بو سنو مین کی پریڈ کا اہتمام بھی کیا گیا۔